سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ کینالز کے حوالے سے معاملات ہیں، کیا اس پر پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی وفاق کے ساتھ بات ہوئی ہے اس معاملے پر سندھ حکومت کی؟ دیکھیں، باتیں تو چل رہی تھی بہت ٹائم سے، اور اس پہ ہماری سندھ حکومت کی تو ریزرویشن اپنی جگہ، بٹ ہماری جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، بلاول صاحب اور دیگر جو ہمارے لیڈران ہیں، انہوں نے بھی اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ بلاول صاحب نے کہا کہ جو 1991 کا واٹر ایکارڈ ہے، جو تمام صوبوں نے جس کے ساتھ اگریمنٹ ایک سائن کی تھی، اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، ملک میں جب الگ الگ صوبے ہوتے ہیں، جیسے ایک میز کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جس میں میز سپورٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح برابری کا ایک سلوک ہونا چاہیے، اور یونیلیٹرل ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وفاق سے یا وفاق کے کسی بھی ادارے سے۔ اب جب ارسا نے یہ ڈیسیجن یونیلیٹرلی لے لیا، حالانکہ سندھ حکومت نے اپنے ریزرویشن کمیونیکیٹ کی تھی، 4.5 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی اپروول دیتی ہے، تو اس پہ ظاہر سی بات ہے ابھی جو سندھ حکومت ہے، جو سی ایم صاحب ہے، وہ پارٹی کے لیڈران جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب، ان سے مشاورت کر کے اس پہ کوئی نہ کوئی رد عمل جلد ضرور دیں گے، کیونکہ آلریڈی جو سندھ ہمارا صوبہ ہے وہ واٹر سٹریسڈ ہے۔ یہ جو ریور سسٹم ہوتا ہے، انڈس ریور سسٹم جو ہے، کوئی بھی ریور سسٹم ہوتا ہے، یہ ایک چین ہوتی ہے۔ لیکن گبول صاحب، سندھ حکومت کو تحفظات آپ کی نظر میں اگر اس حوالے سے یہ فیصلہ یا آپ کے تحفظات نہیں مانے جاتے، دور نہیں کیے جاتے، تو سندھ کو تحفظات کیا ہیں؟ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو نقصان ہوگا؟ سندھ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، جس طرح میں آلریڈی عرض کر رہا تھا کہ سندھ واٹر سٹریسڈ ہے، اور جو یہ انڈس ریور سسٹم ہے جس کو اردو میں سندھ ریور کہتے ہیں، اس میں دیکھیں سندھ کا ایک ہسٹوریکل ایک رائٹ ہے جو نہیں چھینا جا سکتا، اور میرا جو شہر ہے جس میں میں رہتا ہوں، کراچی، وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگا، بیکاز کراچی پاکستان کا سب سے بڑی آبادی والا شہر ہے اور آلریڈی واٹر اسکیرسٹی کا شکار ہے، اور اگر یہ انڈس ریور واٹر سسٹم کے اندر پانی سندھ کا حق لیا جائے گا سندھ سے، تو ظاہر سی بات ہے کراچی کے جو رہائشی ہیں، جو شہری ہیں ہمارے، ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا، یہاں پہ جتنے بزنسز ہیں ان کو افیکٹ ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، بیکاز کراچی جب چلتا ہے تو پاکستان کی معیشت چلتی ہے۔ کراچی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی ناانصافی اگر ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے، ہمارے پورے پاکستانی بھائیوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے وفاق کو۔ اینڈ مجھے امید ہے کہ جب سندھ دوبارہ سے اپنے آلریڈی جو ریزرویشنز ہم نے ایکسپریس کیے ہوئے ہیں، دوبارہ سے جب اس کو ری اگنائٹ کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر صاحب سے آئی ایم شیور جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور جو سندھ کے جو سی ایم ہے، وہ بھی لیٹر لکھیں گے اور ریکویسٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب کو کہ برائے مہربانی اس طرح کا آپ ڈیسیژن نہ لینے دے، جو ایک 1991 کا ایک آلریڈی نہیں، لیکن آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں گبول صاحب، آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں، آپ کی نظر میں مسلم لیگ نون کیا پیپلز پارٹی کے تحفظات کو نظر انداز کر رہی ہے؟ کیونکہ کبھی آپ کی طرف سے یہ شکایتیں آتی ہیں کہ صدر مملکت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کبھی 6 کینالز کا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو مسلم لیگ نون کے ساتھ تو آپ بطور اتحادی جماعت ساتھ ہیں، تو اتحادی جماعت کے تحفظات دور کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہم اتحادی ان دا سینس کہ ہم نے سپورٹ کی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ دیے تھے، تو پرائم منسٹر صاحب کی کرسی پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوئے تھے، تو اس طرح کا یونیلیٹرل اپروچ میں دوبارہ سے جو ون سائیڈڈ جس کو بولتے ہیں ڈیسیجن میکنگ، یہ انفارچونیٹ ہے بہت، اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگین پارٹی کا جو یہ آپ اپنا ووٹ واپس بھی لے سکتے ہیں گبول صاحب، اپنا ووٹ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، میں ایز اے اسپوکس پرسن فار گورنمنٹ آف سندھ میں اس طرح کی چیز تو نہیں بول سکتا اس سٹیج پہ، بٹ یہ میں ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کلیئرلی کیا ہے، اور اس ڈیسیجن کے بعد جو ارسا کا ڈیسیجن ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کا اور سی ایم صاحب کا ایک آفیشیل آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی رد عمل جائے گا، جو پارٹی کی مشاورت کے بعد ہی ظاہر سی بات ہوگا۔ ابھی بھی جو پارٹی کے ہمارے چیئرمین ہیں بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب، وہ آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں موجود تھے، تو آئی ایم شیور وہ ابھی دونوں اکٹھے ہی ہوں گے اور مشورہ کریں گے، اور یہ مشورے کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کریں گے، اور ہمارا جو ظاہر سی بات ہے آپ کو ارسا کے حوالے سے بھی کوئی تحفظات ہیں؟ کیونکہ سندھ ممبر نے تو ان پر چلیں اعتراضات ان کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اوور آل جو ارسا کا رول رہا ہے
کیونکہ یہ پانی کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے سندھ حکومت کی جانب سے یا سندھ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ ماضی میں بھی شکایتیں سامنے آتی رہی ہیں، تو ارسا کے رول پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ارسا کا انفارچونیٹ رول ہے نا کہ ہمارے جو آبجیکشنز تھے ہم نے تو وہ کمیونیکیٹ کیے ارسا کو، مگر انہوں نے پھر بھی جو ہے الاؤ کیا ہے ستلج ریور کے اوپر کنال بننے کے لیے، اور وہ بھی ایک ریگستانی علاقے کے لیے، ایک صحرا کے لیے، چولستان ڈیزرٹ کے لیے 4.5 لاکھ ایکڑ کے لیے، جہاں پہ سندھ میں کراچی جو سب سے میں کہہ رہا ہوں اہم شہر ہے پورے پاکستان کا، جب پوری معیشت چلاتی ہے، سب سے بڑی آبادی رکھتی ہے، اس کو نظر انداز کر کے ایک ریگستان کو آپ آباد کرنے کے لیے پانی ڈائیورٹ کر لیں، تو اس سے ارسا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ انفارچونیٹلی صاف واضح ہو رہا ہے۔ اگین اس کے بعد مجھے امید ہے کہ جو سی ایم صاحب جب پرائم منسٹر صاحب کو لکھیں گے ان کو بتائیں گے کہ بھئی سندھ کی کیا ریزرویشنز ہے، اور بلاول صاحب نے آلریڈی کہا ہے کہ 1991 کا جب ایک اگریمنٹ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کا ڈیسیجن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ 1991 کے اکارڈ میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے کہ ہر صوبے کا کتنا شیئر ہوگا، اور اس کو جب سب صوبوں نے اگری کیا اس پہ، تو پھر ون سائیڈڈ آپ پنجاب کو صرف دیکھتے ہوئے وفاق سے اس طرح کا فیصلہ کرنا یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، میں تو کہوں گا سندھ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے نقصان دہ ہے۔ گبر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، ترجمان سندھ حکومت کی جو گفتگو تھی وہ تو آپ نے سنی، لیکن آج جو ایک خط سامنے آ رہا ہے کہ چولستان کینال کے حوالے سے جو پانی جاری کرنے کے حوالے سے یا اوورآل جو ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس میں ارسا کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اب اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ سندھ کے جو ممبر ہیں ارسا کے، ان کی جانب سے جو ایک اختلافی نوٹ ہے وہ بھی لکھا گیا تھا۔ لغاری صاحب جو ممبر ہیں ارسا کے سندھ سے، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لغاری صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جب جو کینالز کا معاملہ ہے یہ جب اٹھا، سندھ حکومت کے تحفظات تو سامنے آ رہے ہیں، بطور ممبر سندھ آپ کے کیا تحفظات ہیں کہ اگر یہ فیصلہ اسی طرح جاری رہتا ہے اور سندھ حکومت کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو سندھ کو کیا نقصان ہوگا آپ کے نزدیک؟ السلام علیکم۔ اس میں چولستان کینال کے حوالے سے ایز اے ممبر سندھ اور گورنمنٹ آف سندھ موقف بالکل کلیئر ہے کہ کیونکہ ہر صوبہ اپنے حصے کا پانی پہلے ہی خود استعمال کر چکا ہے، اس لیے ایڈیشنل پانی جب اویلیبل ہی نہیں ہے تو یہ پانی 6.5 لاکھ پہلے مرحلے میں ایکڑز کے لیے جو پھر اس کو بڑھایا جائے گا کہاں سے آئے گا؟ سندھ کا یہ سوال ہے، وہ جینین ہے کہ پنجاب اگر کہتا ہے وہ خود اپنا پانی دے گا تو وہ پانی کون سی زمین سے کاٹ کے یہاں پہ دے گا؟ تیسرا یہ ہے کہ پانی جب ہر ایک نے اپنا اپنا استعمال کر لیا تو باقی پانی کہاں سے آئے گا؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اب پانی تو وہ کہتے ہیں فلڈ کینال، پھر وہ ہوتے ہیں 2 مہینے کے لیے یا 2.5 مہینے کے لیے، لیکن وہ سیمی پیرینل اور پیرینل کراپ کی بات کی جا رہی ہے تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اچھا، پھر اگر کسی واٹر کورس کا پانی بھی کسی اور پہ شفٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کنسرن اسیسمنٹ ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے پانی بچا کے آگے دیا جائے گا۔ پانچویں بات یہ اہم ہے کہ سندھ کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور ڈیلٹا کی تباہی ہے، اور ڈیلٹا کے لیے پانی جو 1991 کے اکارڈ میں کہا گیا کہ دیں گے وہ ابھی تک نہیں مل رہا، تو یہ سارے مفروضوں کے بنیاد پہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں شروع کیا جا سکتا، اور سندھ اور بلوچستان کے پانی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پنجاب کی زمینیں آباد نہ ہوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور زمین غیر آباد کر کے، وہ چاہے پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کو، ہم نئی زمینیں آباد نہیں کر سکتے۔ اور جب سائنٹیفک بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی ہے نہیں تو نئی زمینیں کس طرح سے آباد کی جائیں گی، تو یہی اعتراضات ہیں جس پہ گورنمنٹ آف سندھ اور ایز اے ممبر ارسا سندھ نے ہم نے 1 سال پہلے یہ اختلافات اٹھائے تھے، یہ اختلافی نوٹ دیا تھا، اس کے اگینسٹ کہے تھے۔